الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ یہ سورہ بقرہ کی 204، 205 اور 206 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے جو دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہے، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے، اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس میں فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کر تو تکبر اس کو گناہ پر اور آمادہ کرتا ہے، چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنم ہی راس آئے گی، اور یقین کرو وہ بہت برا بچھونا ہے۔ اس سے پہلی والی آیات میں اللہ رب العزت نے عرفات میں جو دعا مانگنے کا ذکر فرمایا، اس میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ تھا، ایک کافروں کا، ایک مسلمانوں کا، کہ وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں وہ اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں، اللہ سے یوں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تو دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری قسم کے لوگ جن کی دعا کا تذکرہ ہے وہ ایمان والے ہیں، کہ وہ اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ تو اس سے پہلے ایمان والے اور کافر ان دونوں کا تذکرہ تھا۔ اب اللہ رب العزت ان آیات میں اور اس سے آگے ایمان والے اور منافقوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ان کا حال بیان فرما رہے ہیں۔
ان آیت میں اللہ رب العزت نے منافق کا حال بیان کیا۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں ایسا شخص کہ جس کے دل میں کفر ہو اور اس کی زبان پر ایمان کے الفاظ ہو، یعنی زبان سے تو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، مومن کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، لیکن اس کے دل میں کفر بھرا ہوا ہے، تو ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایک منافق کا تذکرہ کیا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت جہاں جہاں کوئی واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں تو اس میں لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہوا کرتی ہے۔ وہ عبرت یہ ہوتی ہے اور اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ جس کا تذکرہ کیا گیا برائی کے ساتھ، تو اس برائی کے ساتھ تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امت اس برائی سے، اس گندگی سے، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاوے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایک منافق جس کا نام اخنس ابن شریق ثقفی تھا، وہ اخنس ابن شریق مدینہ سے باہر رہا کرتا تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، ایمان لانے کے لیے دعویٰ کرتا ہے، اور وہ زبان سے یوں کہتا ہے کہ میں آپ پر ایمان لے کر آیا، میں مسلمان ہو گیا، اور صحابہ کرام سے بھی کہتا ہے کہ ہم سب ایمانی بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ اس طرح فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زبانیں دنیاوی معاملات میں بہت زیادہ چلتی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے چرب زبان جس کو کہتے ہیں، کہ اپنی باتوں میں لوگوں کو لے لیتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس کی باتیں ایسی ہوتی ہے کہ اچھے اچھے کو باٹلی میں اتار دے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی زبان ایسی ہوتی ہے کہ کتنا بھی سامنے ماہر آدمی ہو لیکن اس کی زبان ہی ایسی ہوتی ہے، اتنی میٹھی زبان، اتنی شیریں زبان اور اتنی چرب زبان اس طرح چلتی ہے کہ بھل بھلوں کو باٹلی میں اتار دے۔ تو اللہ رب العزت بھی اس کا تذکرہ اس طرح فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایسا تھا کہ جس کی زبان بہت زیادہ تیز تھی۔ تو وہ اخنس ابن شریق اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کر رہا ہے اور وہ اس پر قسم بھی کھا رہا ہے، اور اس کے دل میں جو ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ میرے دل میں جو ہے میں اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہوں، حالانکہ اس کے دل میں کفر بھرا ہوا تھا، دشمنی بھری ہوئی تھی۔ اور پھر اللہ آگے کی آیت میں فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى، اور وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے لوٹتا ہے، پلٹتا ہے، تو وہ اس طرح کرتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا تھا کہ صحابہ کرام میں مدینہ میں جو انصار تھے ان میں عام طور سے سب کھیتی باڑی والے تھے، تو اپنے گھر جاتے ہوئے اس نے صحابہ کرام کی کھیتیوں کو جلا دیا، اور آگے چل کر ان کے جو جانور تھے اس کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا، یعنی بڑا نقصان کیا، فصلیں بھی جلا دی اور نسلیں یعنی جو جانور کی شکل میں تھی ان کو ختم کر دیا۔ اور اس نے یہ سب کیوں کیا؟ اس نے یہ سب دشمنی کے اندر کیا،
کہ وہ دشمنی میں سب سے زیادہ کٹر اور سخت تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ، ان کے لیے جہنم ہی راس آئے گی، اور ان کو جب یوں کہا جاوے کہ تم اللہ سے ڈرو، تو اللہ سے ڈرنے کے بجائے وہ تکبر کے اندر اور زیادہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک حال منافق کا بیان کیا۔ بہت سارے مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے، ہر منافق کے بارے میں ہے، کہ منافق لوگ اسی طرح کیا کرتے تھے کہ وہ جب مجلس میں آتے تو اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے، مسلمان ظاہر کرتے، اور جب مجلس سے چلے جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے واپس ہوتے، تو وہ دشمنی میں جتنا ہو سکتا تھا اتنا مسلمانوں کو، ایمان والوں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے تھے۔ تو یہ زبان سے جھوٹ بولتا تھا۔ تو اللہ نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرما کر اس طرف رہنمائی فرمائی کہ اگر اس زمانے میں بھی کسی کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ جو اپنے آپ کو زبان سے ایمان والا ظاہر کر رہا ہے اور اس کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں دشمنی ہے، تو وہ بھی اسی حکم میں ہے۔ حدیث پاک میں منافقوں کی کچھ علامتیں بھی بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں منافق کی 3 علامتیں بیان فرمائی کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، پہلی نشانی کہ منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری چیز، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور منافق جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور منافق کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ جب امانت اس کے پاس رکھی جاوے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ بعض روایات میں تیسری چیز یہ بیان فرمائی کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو اس میں گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو یہ منافق کی علامت اور نشانی بیان فرمائی۔ اگر یہ چیزیں اس زمانے میں بھی کسی کے اندر ہے تو اس کو اپنے آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت ان صفات پر بڑی سخت عذاب کی وعید بیان فرما رہے ہیں۔ ان آیت میں تو اس منافق کا تذکرہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت آگے کی آیت میں ایمان والوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور دوسری طرف لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام کے اندر یہ چیز تھی کہ جنہوں نے دین کے خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا، دین کے خاطر اپنا سب کچھ لگا دیا۔ لیکن اس آیت میں خاص صحابی کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ جب کوئی شخص ایمان لاتا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تکلیفیں برداشت کرنے لگتا، چونکہ قریش مکہ
مکہ کے کافر لوگ جو بھی ایمان لاتا تھا اس پر سخت سے سخت عتاب فرماتے، اس کو تکلیف پہنچانے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ تو انہی میں سے ایک حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ صہیب ابن سنان رومی رحمۃ اللہ علیہ روم کے رہنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے توفیق دی، مکہ آئے، ایمان لائے۔ جب مدینہ کی ہجرت شروع ہوئی تو بہت سارے صحابہ کرام مدینہ ہجرت فرما گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت فرما گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی ہجرت کی تیاری کی اور وہ ہجرت فرمانے کے لیے مکہ سے نکلے۔ اب قریش مکہ وہ اتنے سخت دشمنی میں تھے کہ جو مسلمان مکہ میں تھا اس کو تو تکلیفیں دیتے ہی تھے، ستاتے تھے، لیکن جو ہجرت فرمانے کے لیے مکہ سے باہر نکلتا اس کو بھی نہیں نکلنے دیتے، اس کو بھی روک لیا جاتا تھا۔ تو حضرت صہیب رومی کو بھی روکا گیا اور ان کو گھیر لیا گیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری سے اترے اور ان لوگوں کو کہا کہ اے قریش مکہ، تم جانتے ہو کہ میں کیسا تیر انداز ہوں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تیر انداز تھے، تو ان سے کہا کہ میں کیسا تیر انداز ہوں تم جانتے ہو، میرے پاس جب تک تیر ہے اور تیر ختم نہیں ہو جاتے وہاں تک تم میرے قریب نہیں آ سکتے، کیونکہ جب قریب آئیں گے تو تیر سے ماریں گے، تو تیر ختم ہونے کے بعد میں تلوار سے مقابلہ کروں گا، اور جب تلوار بھی ٹوٹ گئی تو پھر اس کے بعد تم سے جو ہوئے وہ کر لینا، لیکن اگر تم چاہو تو میں ایک فائدے کا سودا بتلا سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میرے پاس مکہ میں بہت سارا مال ہے، تو میں اپنے مال کا پتہ بتلا دوں کہ میرا مال کہاں ہے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی بینک یا ایسا کچھ تھا نہیں، تو لوگ اپنے مال کو محفوظ رکھنے کے لیے زمین میں دفن کر دیتے، کسی جگہ خاص جگہ کہ کسی کو معلوم نہ ہو، پھر جب ضرورت پڑے تو وہاں سے کھود کر نکال لیتے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں اپنے مال کا پتہ بتلا دوں اور تم میرا مال لے لو، سارا کے سارا مال لے لو اور مجھے مدینہ ہجرت فرمانے دو۔ تو مکہ والوں نے سوچا کہ تو اچھا سودا ہے، کیسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے قریب جائیں گے تو تیر سے کتنے لوگوں کی لاش گرا دے گا وہ، اور کتنے لوگ مرنے کے بعد جب ہم اس کے قریب پہنچیں گے تو پتہ نہیں کون رہے گا کون نہیں رہے گا، تو یہ سودا تو اچھا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہ مرے اور اس کا مال بھی مل جاوے۔ تو مکہ والے راضی ہو گئے اور حضرت صہیب کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے ہیں مدینہ اور سارا واقعہ بیان فرمایا تو اللہ رب العزت کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا سودا کر دیتے ہیں، بلکہ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سودا کر رہے ہیں مکہ والوں کے ساتھ، اور سودا کر کے نکلے ہیں، ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں، اس سے پہلے یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل فرما دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام حضرت صہیب کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر نکلے کہ وہ صحابی آ رہے ہیں جن کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں آیت نازل فرمائی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ایک ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا کہ ایمان والے ایسے ہیں جو اپنی جان کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اپنے مال کو قربان کر دیتے ہیں،
تو یہاں صحابہ کرام کی صفت بیان کی اور اوپر کی آیت میں منافقوں کے بارے میں تذکرہ تھا۔ اللہ رب العزت بہت زیادہ غفور رحیم ہے اور بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ رب العزت نے اور واقعات کی طرف اشارہ فرمایا جن میں بڑی بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں اور بڑی سیکھ کی چیزیں ہیں، جن کو انشاءاللہ پھر ہم سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجنا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ بڑے گنہگار ہیں، مجرم ہیں، خطاوار ہیں، قصوروار ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہم پر فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ امت مسلمہ کے حال پر ہم فرما، امت مسلمہ کے حال پر ہم فرما۔ امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اعمال کی، ایمان کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بدعات سے، رسومات سے، رواجات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ تیری اطاعت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ تیری نافرمانی والی زندگی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تیری نافرمانی والی زندگی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مساجدوں کی حفاظت فرما، مدارسوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی اور تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں ہو رہا ہے، یا اللہ ہر ایک کی مدد فرما، ہر ایک کی نصرت فرما۔ یا اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کا حوصلہ یا اللہ بلند فرما۔ یا اللہ ان کی خوب مدد فرما، خوب نصرت فرما، اپنے فضل سے قبول فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے قبول فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے، ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے دور فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، تمام کی نسلوں کو قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رحمۃ۔